بیرسٹر زوریز دراور، ایسا کرنا ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، اس شخص نے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے کہا۔ میں تمہارے سستے اور 2 ٹکے کے اصولوں پر چلنے کا پابند نہیں، اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا، جیسے اب مزید بولنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ وسیم صدیقی تنگ آ گیا تھا۔ ایک طرف اس کی کزن ماہ کامل نے جواب دیا تھا اور نہ وہ مان رہا تھا۔ سر، کسی نے وسیم صدیقی کے کان میں آ کر کچھ کہا، جس سے اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ میں چلتا ہوں، نہایت ضروری کام سے، اس معاملے پر جلد تفصیل سے بات ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا۔ جو بات کرنی ہو، میرا سیکرٹری موجود ہے، اور تمہارے ضروری کاموں سے زیادہ اہم میرا 1 منٹ ہے۔ ڈبل قیمت زوریز دراور، اس نے آخری پتہ پھینکا۔ ایک نظر دروازے کی طرف پھر سے دیکھا۔ 4 گنا رقم بھی بڑھا دو تب بھی نہیں وسیم صدیقی۔ زوریز دراور ایک بار نہ کی چیز کو ہاں میں نہیں بدلتا۔ ایکسکیوز می، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ وسیم صدیقی نے مٹھیاں بھینچیں۔ اس کی اکڑ ایک دن ضرور توڑوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اس سمیت سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں اور پھر پلٹنا بھول گئی تھیں۔ کالا آنچل زمین پر اس کے قدم چومتا آگے بڑھتا تھا۔ کالی شفون کی ساڑی، ہائی ہیلز، ہیرے کی لونگ، بالوں کو کرلز ڈالے، سرخ و سفید مائل چہرہ، جسے میک اپ کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن اس وقت اسموکی میک اپ، نیوڈ لپسٹک سے مزین ہونٹ، وہ اس وقت پوری محفل کو اپنی طرف مائل کر چکی تھی۔ اس وقت سب کے لبوں پر ایک ہی شخصیت کا نام تھا، اور وہ تھا ماہ کامل۔ سر، ایک ضروری بات بتانی ہے۔ ناٹ ناؤ۔ اس نے فائق کو نظر انداز کیا تھا۔ اس وقت وہ وارلٹ سے وسیم صدیقی کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ اس نے فون پر انگلیاں چلاتے کہا، وہ یہاں صرف سابق جج ثاقب نیاز کے کہنے پر آیا تھا۔ سر، یہ بات جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ فائق اپنی بات پوری کرتا کہ اس کا فون پھر سے گونج اٹھا، جسے کان سے لگاتا وہ سائڈ پر ہٹ گیا۔ مس ماں، کیسی ہیں آپ؟ ماہ کامل، اس نے اپنے ہاتھ کا کلچ اپنے سیکرٹری کو پکڑاتے اس کی تصحیح کی۔ جی وہی، صدیقی نے مسکراتے کہا۔ اس کی نظر بھی باقیوں سمیت بھٹک بھٹک کر اس کے حسین خد و خال پر جا رہی تھی۔ وجہ اس کے جسم پر موجود وہ شیفون کی کالی ساڑی تھی، جس کا پلو نیچے اس کے قدموں میں تھا، سلیو لیس، اور پیچھے کا گلا گہرا کافی تھا، جسے سادہ ڈوریوں سے باندھ رکھا تھا، جس سے اس کی سفید کمر صاف جھلک رہی تھی۔ بیرسٹر ماجد خان، ایک شخص نے پیچھے سے آتے اس کے آگے ہاتھ بڑھا کر اپنا تعارف کروایا۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ اس نے ہاتھ کو نظر انداز کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے کہتے یہاں وہاں نظریں گھمائیں اور ایکسکیوز می کرتی سائٹ پر ہو گئی۔ کتنے ہی نوجوان اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے، سب اس کے خواہشمند بنے تھے پل بھر میں۔ وہ جو کال کاٹتا وہاں سے ہٹا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شرارے نکلے۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑیں۔ فائق، اس نے کچھ دور کھڑے فائق کو آواز دی۔ جی سر، اس نے سامنے دیکھتے کہا تو فائق نے بھی اسی سمت دیکھا۔ سر، میں یہی تو آپ کو بتانے والا تھا، لیکن بکواس نہیں، اس غلطی کا جواب میں تم سے کچھ لمحے بعد لوں گا۔ فی الحال 5 منٹ بعد یہاں کی تمام بتیاں گل ہونی چاہیے۔ کیوں اور کیسے، یہ سب تم جانتے ہو۔ گو ناؤ، اس نے چیختے کہا۔ اس کا بس چلتا تو اس وقت دنیا کو آگ لگا دیتا اور ان سب کی آنکھیں نوچ لیتا جن کی نظریں اس پر تھیں۔ اس کے ساتھ وہ کیا کرتا یہ تو کچھ لمحے بعد پتہ چل جاتا۔ کیا وہ اس دعوت میں موجود ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی میم، کچھ دیر پہلے ہی آئی ہیں۔ اوکے دین۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ آخر اس شخص کو تڑپانے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس نے کندھے سے ساڑی ٹھیک کی کہ پہن تو لی تھی، لیکن سنبھالنا اب عذاب لگ رہا تھا۔ اوپس، سوری۔ وہ مڑی تو ایک وجود اسے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سامنے موجود لڑکا اسے جان بوجھ کر کمر سے تھام چکا تھا۔
دور کھڑی یہ منظر دیکھتی دو آنکھوں کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ اٹس اوکے، ماہ نے کہتے فوراً اپنا آپ اس سے چھڑوایا اور آگے بڑھی۔ دل دھڑکنے کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ یکدم لائٹس آف ہونے پر اس کے قدم اپنی جگہ منجمد ہوئے تھے۔ زوریز دراور کے چہرے پر کرخت تاثرات چھا گئے۔ وہ آگے بڑھا اور سامنے موجود شخص کے پاس سے گزرا، اور اس کے بعد حال میں موجود لوگوں نے کسی مرد کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ زوریز دراور اس کے ہاتھ کی پشت پر تیز دھار بلیڈ پھیر چکا تھا۔ ہاتھ قابو میں رکھو، نہیں تو کب تن سے جدا ہو جائیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس لڑکے کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اپنے شکار کی طرف بڑھا، مخالف کو کمر سے تھامتا، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے کندھے پر اٹھاتا، سیڑھیاں چڑھتا، فائق کے بتائے کمرے میں لایا۔ اس کے جاتے ہی روشنی بحال ہوئی تھی اور سب اس شخص کی طرف بڑھے تھے جس کے ہاتھ سے خون بل بل بہہ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں لاتے اسے نیچے اتارا اور دروازہ لاک کرتے دروازے کی پشت سے لگایا۔ ماہ اسے دیکھتے سکتے میں چلی گئی۔ بے شک وہ اس شخص کو تڑپانے اور دکھانے کی خاطر وہاں آئی تھی، لیکن اس کے اتنے قریب، وہ پہلی بار تو اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا، لیکن اب احساسات باغی نہ تھے اس کے، اس لیے ماہ کے جسم کی لرزش وہ صاف محسوس کر سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی، ماتھے پر پڑے بل، بھینچے ہونٹ اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ زار اس کے لب ہلے۔ کیسی ہو مسز زوریز دراور؟ زوریز نے اس کے چہرے پر لکیر کھینچتے کہا۔ ماہ نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ اس وقت پوری کی پوری اس شخص کی باہوں کے حصار میں تھی۔ آج وہ اس کے اتنا قریب تھا۔ اس نے دیکھا بلیک 3 پیس سوٹ، مہنگے جوتے اور گھڑی میں وہ شخص آج بھی اتنا ہی حسین تھا۔ بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، بھوری آنکھیں جو اس نے اپنی ماں سے چرائی تھیں، صاف رنگت اور خوبصورت نقوش۔ اس کا دل لرزا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے۔ کچھ یاد آتے ہی ماہ کو ہوش آیا تو احساس ہوا کہ وہ پچھلے 3 منٹ سے اسے مسلسل تک رہی تھی اور اسی کے حصار میں تھی۔ زوریز نے اس کے ہاتھ کو مروڑا اور اس کی کمر کے ساتھ لگایا تو اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اب جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اس کا چہرہ دروازے کی طرف کرتے اس کے پیچھے کی ڈوریوں کو دیکھا۔ آدھی کمر اس کی اس گھٹیا لباس میں جھلک رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا جوڑا کھولا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ بہت شوق ہے تمہیں مردوں کی آنکھوں کو اپنے حسن سے خیرہ کرنے کا؟ اس نے اس کا جبڑا پکڑتے اس کی آنکھوں میں شعلہ بار نگاہیں ڈالتے کہا۔ ہٹیں زوریز۔ اس نے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہا۔ آنکھوں میں نمی جھلکی تھی، لیکن اس نے ایک بھی آنسو کو باہر نہ آنے دیا کہ کم از کم اس شخص کے سامنے تو کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ زوریز نے جھٹکے سے اس کے لب مسل ڈالے۔ اس کی نفاست سے لگائی لپسٹک پھیل چکی تھی اب، لیکن اس کے اندر کی آگ بھڑکتی ہی جا رہی تھی۔ زار! اس نے بے یقینی کے احساس سے اس کا نام پکارا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا اب کہ اس شخص کی قربت اتنی خطرناک تھی۔ اس کے لیے زوریز نے 2 لمحوں کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اس پر جھکا۔ اس کے لبوں پر قابض ہوتے اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ لڑکی اس کی راتوں کی نیند اڑا لے گئی تھی۔ اسے کتنا تڑپاتی تھی وہ، اور آج کی حرکت تو وہ اس کی بھول نہیں پا رہا تھا۔ ماہ کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، اتنی شدت تھی مخالف کی پکڑ میں۔ یہ پہلی بار تھا کہ مخالف نے اس پر اپنا آپ ایسے دکھایا تھا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ مارتے اس نے اسے دور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ زوریز دراور تھا جس نے آج تک کسی کی نہ مانی تھی، اب بھی اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بیہودہ لباس پہن کر یہاں آنے کی؟ وہ گرایا تو وہ بھی ہوش میں آئی۔ دل چیخ کر رونا چاہتا تھا، سانس اب بھی پھولی تھی، لیکن اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ میری مرضی، میری زندگی ہے، میں سب کروں گی، تو مجھے روک نہیں سکتے، ہٹو۔ وہ اس سے اونچی آواز میں چیخی تھی۔ وہ یہاں آئی تھی اسے تڑپانے کے لیے، اس کی توجہ کے لیے، لیکن اب وہ پچھتا رہی تھی برے طریقے سے۔
بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو تم ماں؟ اس نے اس کے وال مٹھی میں قید کرتے، اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے کہا۔ چھوڑیں مجھے، جانا ہے۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹاتی بولی کہ وہ شخص اس کے قریب رہتا تو اس کا سانس رک جاتا۔ میرا قریب آنا اتنا برا لگ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ لگانا کیوں برا نہیں لگا؟ اس کا اشارہ کچھ لمحے پہلے ہونے والے منظر کی طرف تھا۔ او پلیز! وائلٹ نے اس کا انکار سننے سے پہلے ہی سب کو باہر بھیجا اور اس کے نزدیک آیا۔ انکار کرنے والی ہو؟ ہاں، وجہ بتاؤ۔ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ وہ بولا تو وہ لاجواب ہوئی۔ کوئی ٹھوس وجہ بتاؤ۔ مجھے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا، وہ بولی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ فی الحال نکاح میں مجھے قبول کرو، اپنے انجل کو موقع دو، اور مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے بس واپس جانا ہے۔ ایونزا رحمان، اگر تم نے منع کیا نا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اس نے کہا تو ایونزا کے قدم باہر جاتے رکے۔ مجھے اتنی بچی مت سمجھیں۔ اچھا تو چلو مدعے پر آتے ہیں۔ تم میرے قریب آ چکی ہو، مجھے کس کر چکی ہو، اور ان سب کے ثبوت ہیں میرے پاس۔ میں وہ سب میڈیا پر نشر کر کے تمہیں اپنی گرل فرینڈ ثابت کر دیتا ہوں۔ تمہاری اپنی فیملی تمہیں جھوٹا سمجھے گی، تم نے انہیں دھوکہ دیا ہے ایک نامحرم کے قریب جا کر، اور تم؟ وہ ششتر رہ گئی۔ ہاں یا نہ؟ تم ایسا نہیں کرو گے اینجل، بولو ہاں۔ میں نہیں چاہتا دنیا تمہیں وائلٹ کی گرل فرینڈ کے نام سے جانے، کیونکہ اس سے تمہاری اور تمہاری فیملی خطرے میں آ جائے گی۔ مجھے 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 منظور ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تم ایونزا رحمان کے اینجل نہیں رہو گے۔ وہ بولی تو وہ اسے سخت نگاہوں سے گھور کر باہر گیا۔ نکاح کی رسم خوش اسلوبی سے ہوئی۔ وہ ایونزا رحمان سے ایونزا ایمر سلار بن گئی تھی۔ دادی مجھے گھر جانا ہے، وہ نکاح ہوتے ہی کھڑی ہوئی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی الیور، اس کی جان کو خطرہ ہے اب، کیونکہ خاکوانی اب بھی آزاد ہے۔ اگر اس کی حفاظت کر سکتے ہیں تو لے جاؤ، لیکن اگر اسے ایک بھی خروچ آئی تو تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ تمیز سے بات کرو، زوریز چیخا تو وائلٹ نے آئی برو اچکائی۔ جو ایونزا کہے گی وہ ہوگا، دادی نے یکدم فیصلہ کیا تو سب کی نظروں کا رخ ایونزا کی طرف مڑا۔ ایونزا نے گھبرا کر وائلٹ کو دیکھا تو وہ مسکرایا، پراسرار مسکراہٹ۔ اسے پہلی بار اس کی مسکراہٹ سے ڈر لگا تھا۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ وہ یہاں سے جاتی تو وہ بھی اپنا کہا سچ کر دیتا، بے شک میڈیا پر نہیں، لیکن اس کی فیملی کے سامنے تو، اور وہ اپنی دادی کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دادی میں آپ سے ملنے آؤں گی کل، وہ کہتی اوپر کی طرف بھاگ گئی تو مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، دادی کے قریب آیا اور سر جھکایا۔ کچن سے یہ منظر دیکھتا شیف آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ازمیر کو جھکانا سیکھا تھا، خود جھکنا نہیں، لیکن آج ایک لڑکی اسے جھکا گئی تھی۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، وعدہ رہا، اس نے کہا تو انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بچی ہے، بہت نخرے کرتی ہے، میں سب پورا کروں گا، اور جس دن آپ وائلٹ کی ذمہ داری میں کوئی غلطی محسوس کریں، میں اجازت دیتا ہوں اس دن آپ اسے یہاں سے لے جائیے گا، اس نے کہا تو دادی مطمئن ہوتی اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئیں۔ زوریز کی وہ بہن تھی، چھوٹی جان سے پیاری، لیکن وہ مطمئن تھا کیونکہ وائلٹ کو وہ اب سے نہیں بہت سالوں سے جانتا تھا، اور اس میں تبدیلیاں محسوس کرتے اس نے اس پر نظر رکھی تھی، اور یہ جان کر اسے جھٹکا لگا تھا کہ وہ ایونزا میں دلچسپی لے رہا ہے، اور پھر کل ہی تو وائلٹ نے اس سے اس کی بہن مانگی تھی، اور وہ مسکرا کر اسے گلے لگا گیا تھا۔ دھیان رکھنا وہ بہت چھوٹی ہے، اسے کچھ ہوا تو میں۔ زوریز نے مسکرا کر وائلٹ کو دیکھا اور آنکھ دباتا باہر نکل گیا۔ ان کو خیر آباد کہتے وہ اوپر گیا جہاں وہ لڑکی تھی جس نے اس کے گھر کے ساتھ اس کے دل کو بھی تسخیر کر لیا تھا۔ وہ اوپر گیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے پاس گیا اور جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ وہ بمشکل اس کے سینے سے لگنے سے بچی تھی۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے تمہیں؟ مر گیا ہے کوئی؟ دور رہو تم، آپ بولنا اب سے مجھے، نہیں تو زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جسے میں فرشتہ سمجھ رہی تھی وہ شیطان نکلے گا۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی 17 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی،
وہ 20-22 سالہ میچور لڑکی لگی تھی اسے۔ کیا شیطانیت دکھائی ہے میں نے؟ وہ خود پر ضبط رکھتا بولا۔ مجھ سے زبردستی نکاح کیا گیا۔ کہنے کو والٹ ازمیر کا بادشاہ ہے، لیکن نکلے تم وہی گاؤں کے روایتی مرد۔ گاؤں کا روایتی مرد ہی سمجھو۔ ہر مسلمان مرد اپنی بیوی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے روایتی کہو یا کچھ بھی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ چیخی۔ والٹ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے بالکل چپکا لیا۔ اتنے بڑے لفظ مت بولو، پچھتاؤ گی۔ نفرت صرف میں کرتا ہوں، اس جذبے پر میرا اختیار ہے جو میں لوگوں کو نہیں دیتا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ پھر سے چیخی تو والٹ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور ہاتھ ہوا میں بلند کرتے بریو زماں ہو گیا، جیسے کہہ رہا ہو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ وہ روتے وہیں تھک کر بیٹھ گئی۔ محبت، عشق اور دیوانگی تم سب کرو گی اور مجھ سے کرو گی ونزا رحمان، یہ بات جان لو۔ کیا چاہیے بدلے میں؟ بولو، تمہارا دل دکھایا ہے آج، پہلا اور آخری موقع دے رہا ہوں، بولو کیا مانگنا چاہتی ہو۔ لیکن اس کے بعد تم نفرت جیسا کوئی گھٹیا لفظ کم از کم میرے لیے تو استعمال نہیں کرو گی۔ مجھے بھروسہ نہیں آپ پر، اس نے کہا۔ والٹ نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اسے داد دے رہا ہو۔ مانگو، وعدہ کرو دو گے۔ میں وعدے نہیں کرتا، کر کے دکھاتا ہوں۔ میرے 18 کے ہونے سے پہلے تم میرے نزدیک نہیں آؤ گے۔ اور ایمر سالار کو زندگی کا پہلا جھٹکا لگا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، وہ داڑا۔ حال گاڑیاں تیزی سے آگے پیچھے اپنے سفر پر گامزن تھیں۔ کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ ان گاڑیوں کے آگے آتا۔ یہ وحشت اور احترام دونوں تھا اس کا لوگوں پر۔ لوگ اس کے نام سے ہی خوف کھاتے تھے۔ اس کے خاص لوگوں کے علاوہ اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اس شہر کے لوگ جانتے تھے کہ جس پر اس شخص کی نظر پڑ جائے وہ شخص یا تو جان سے گیا یا کام سے۔ یہاں اس کی دھاک تھی۔ ایسے ہی نہیں تھی، اس شخص نے اس خوف اور اپنے نام کو پھیلانے کے لیے سالوں لگائے تھے۔ وہ چاہتا تھا لوگ اس سے ڈریں، اس کے نام پر گردنیں جھکائیں اور اس کا نام لینے پر ہی کام ہو جائیں۔ وہ خدا نہیں سمجھتا تھا خود کو، خدا کا بندہ سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس دنیا میں اچھائی زیادہ دیر نہیں رہتی۔ ہر نئے ایماندار پولیس آفیسر کا دوسرے دن ٹرانسفر ہو جاتا۔ محکموں میں بھرتیاں، سفارشات پر، یونیورسٹی میں میرٹ سے زیادہ نام چلتا تھا لوگوں کا۔ ہر کاروبار میں دھاندلی، کرپشن سے بھری پڑی تھی دنیا، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ یہ شہر اس کا تھا، یہاں ہر اللیگل کام اس کے اشارے پر ہوتا تھا۔ وہ ہاں کرتا تھا تو سب ہوتا تھا، لیکن وہ اللیگل کام بھی اتنا لیگلی کرتا تھا کہ باقی مافیا کی دنیا حیرت سے صدمے سے گنگ ہو جاتی تھی۔ وہ مافیا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، یہ اس کا معیار نہ تھا، لیکن اس دنیا پر بھی کافی نظر تھی اس کی۔ ہزاروں نے اسے گرانے کی، اس کی جگہ پر آنے کی کوشش کی تھی، اور پھر وہ کیا، ان کی نسلیں ہی اس دنیا میں اپنا نشان کھو چکی تھیں۔ وہ دو کاموں سے خار کھاتا تھا۔ اسے عورتوں پر دھندا کر کے کمایا پیسہ چاہیے ہی نہیں تھا۔ اس نے صنف نازک کو اتنا ضروری سمجھا ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے شہر سے ایک بھی عورت، لڑکی یا بچی سمنگل یا زیادتی کے کیس میں ملوث یا ماری نہیں گئی تھی، اور جو ایسا کرتا تھا اسے بے حد بڑی سزا دی جاتی تھی۔ یہ اس کے بنائے کچھ اصول تھے۔ وہ شراب اور شباب دونوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہی چیز تھی جو حیرت انگیز تھی۔ اس کے نزدیک انسان کو کسی چیز سے اگر محبت کرنی چاہیے تو وہ ہے پاور، طاقت کا نشہ۔ سر چڑھ کر بولنا چاہیے انسان کے اسے پاور اور شہرت سے غرض تھی بس۔ پیسہ تو پانی کی طرح تھا اس کے پاس۔ ازمیر اس کا شہر تھا، جو ترکی کا تیسرا بڑا شہر تھا۔ کروڑوں کے حساب سے آبادی تھی وہاں۔ اس کے ہر چپے چپے پر اس کی حکومت تھی۔ ہر حکمران اور سیاستدان اس کے کہنے پر بدلے جاتے اور نئے آتے تھے۔ یہ اس کا شہر تھا۔ باقی قریب کے ملکوں کے لوگ بھی اس کے نام سے اچھے سے واقف تھے، جن سے اس کا کافی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس چلتا تھا۔ حیران کن بات اس کی ترقی، اس کی شہرت نہیں تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ 30 سالہ مرد مسلمان تھا، جس نے انگریزوں کو اپنی دھول بنایا ہوا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں اور سیاستدانوں کی بیٹیاں اس کے پیچھے تھیں،
لیکن وہ ان کو ایک نظر تکنا تک گوارا نہ کرتا تھا۔ یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا کہ کسی عورت کو اپنے ساتھ رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا کوئی بھی افیئر منظر عام پر نہ آیا تھا کبھی۔ اس کے خلاف محاذ کھولا جاتا تھا، لیکن اس کی کوئی کمزوری جب مخالفین کے ہاتھ نہ لگتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے، لیکن وہ ان کی جڑیں تک اکھیڑ دیتا تھا۔ اپنے ملک میں وہ ظالم کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ ظالم جس نے صرف ظالموں کو ہی نصیحت و نبود کیا تھا۔ اس کے دوستوں کی تعداد تو کیا ہی تھی، دشمن بھرے پڑے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے اس عمارت کے سامنے رکی۔ وہ اتنی تیزی سے اندر گم ہو گیا۔ اسے سیاہ عمارت بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس محل نما عمارت سے عجیب وحشت ٹپکتی تھی۔ رات کی سیاہی میں یہ سیاہ عمارت خوفناک منظر پیش کرتی تھی۔ اس نے اپنے میٹنگ ہال میں جاتے آن لائن میٹنگ کا انعقاد کیا تھا۔ آدھا گھنٹہ اور پھر 2 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن کام جاری تھا اس کا۔ اگر ہم اس ڈیل کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں 2 کروڑ کا نقصان ہوگا، اور یہ لڑکیاں ہم بازیاب نہیں کروا سکتے۔ یہ احمد جبران کا کیس ہے۔ اس نے کرسی گھما کر نگاہ سامنے دیوار پر چمکتی بڑی اسکرین پر ڈالی اور اس شخص کو دیکھا جس نے اس بات کے خلاف جانے کی ہمت کی تھی۔ تمہارا نامی گراما؟ اس خاموشی میں اس کی بھاری آواز گونجی۔ ایڈم، وہ شخص کھنکارا۔ نئے آیا ہو؟ اس نے اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے استفسار کیا۔ ہاں، لیکن میں بہت جنونی ہوں کام کو لے کر، سب کر لیتا ہوں، میرا دماغ بہت تیز ہے۔ وہ شاید اس شہر میں کیا اس ملک میں بھی نیا تھا۔ میٹنگ برخاست کی جاتی ہے، اور یکدم سامنے لگی اسکرین پر اندھیرا چھا گیا۔ اس کی ساری انفارمیشن میری میز پر کل شام تک پہنچ جانی چاہیے۔ اس سے پہلے ابھی 10 منٹ میں اس سے اس جگہ پہنچاؤ جہاں یہ سیکھے کہ زبان کا استعمال کب اور کہاں کرنا چاہیے۔ وہ کہتا سگار سلگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی سب تھی اس کی زندگی، یہی تمنا تھی اس کی۔ اسے صرف طاقت سے مطلب تھا، جہاں پاور وہاں دی ایمر۔ اگر وہ ضد پر آ جاتا تو کروڑوں چھوڑ دیتا، اور اگر وہ ٹھان لیتا تو لوگوں سے پائی پائی کا حساب نکلواتا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خدا کے بعد کسی سے نہیں ڈرتا، اور یہ سچ تھا۔ اس نے رب کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا تھا۔ اسے کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی تھی۔ وہ کھلے عام کہا کرتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا لوگ اس کی آنکھوں میں ڈر ایک دن ضرور دیکھیں گے۔ خوف کسی کو کھونے کا، یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا تو شاید آج ہمارے درمیان اتنے اختلافات نہ ہوتے۔ میری محبت پر یقین کرتی۔ تم وہ ماضی کو یاد کرتے اسے دیکھنے لگا۔ ماں، ماں، وہ اسے ڈھونڈتا سارے گھر میں گھوم رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ گر گئی تھی اسکول میں اور اب سو رہی ہے، وہ سب چھوڑتا اس کے کمرے میں بھاگا تھا۔ اس کے والدین نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر ماں کی ماں کو جو ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ سو گئی تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے اس کی کونی دیکھی جہاں بینڈیج ہوا تھا۔ اس نے وہ ہاتھ پکڑتے معائنہ کیا، اور پھر کمرے کا دروازہ ہلکے سے بند کرتا نیچے آیا۔ کیسے لگی اسے چوٹ؟ وہ سنجیدہ سا وہاں کھڑا سب سے پوچھ رہا تھا۔ وہ 16 سالہ نوجوان ویسے تو کافی سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا، لیکن جہاں بات ماہ میڈم کی آتی تھی وہ سب بھول جاتا تھا۔ گر گئی تھی، بتایا تو ہے، اس کی ماں نے کھڑے ہوتے کہا۔ وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے، 15 سال کی ہے، کیسے گر سکتی ہے خود ہی؟ وہ بے یقین تھا، جیسے اس کا گرنا کوئی انہونی بات ہو۔ فضول باتیں مت کرو زریز، فاروق دراور نے اسے دیکھتے باز رکھنا چاہا۔ بابا بتائیں پلیز، کیا اس کا پھر سے جھگڑا ہوا ہے؟ کسی نے مارا ہے اسے؟ وہ سمجھ جاتا تھا اس کے متعلق ہر بات خود سے ہی۔ بس ہلکی سی لڑائی ہو گئی تھی اس کی کلاس کی لڑکی سے۔ وہ اپنا بھائی بلا لائی اور اس نے ماں کو دھکا دے دیا، لیکن ماں بھی باقاعدہ مار کر آئی ہے۔ اب کہ سمرین بیگم، ماں کی والدہ نے کہا، تو آپ میں سے کوئی گیا کیوں نہیں شکایت لے کر؟ اب کی بار اس کی آواز اونچی تھی۔ زریز، اس کے باپ نے اسے منع کرنا چاہا۔ بابا، آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اسے کتنی چوٹ آئی ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی ماں کو دھکا دینے کی؟ وہ دھاڑا۔ وہ جب غصے میں ہوتا تھا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 16 سالہ نوجوان ہے جس نے اگلے ہی مہینے 17 کا ہو جانا ہے۔
کچھ نہیں ہوا، اب ٹھیک ہے وہ، سمرین بیگم بولی، لیکن وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اب کل تیار ہیں اسکول میں حاضری لگوانے اور اس لڑکے کے والدین سے معافی مانگنے کے لیے۔ ہمنا بیگم نے فاروق دراور کو کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ بھائی صاحب آپ منع کریں، کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ ماں تو ویسے بھی اب ٹھیک ہے، سمرین بیگم بولی۔ وہ ماں کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا بھابھی، آج بھی نہیں سنے گا، بیکار ہے سب۔ آپ بس اپنی بیٹی کو ہمیں سونپیں، میرے بیٹے کے دماغ کو کچھ سکون آئے۔ آپ کی امانت ہے بھائی صاحب، جب چاہیں نکاح کی رسم رکھ لیں۔ دادی اندر آرام کر رہی تھیں، انہیں نہیں تو زریز کو وہی قابو کر سکتی تھیں۔ یہ چھوٹا سا گھرانہ تھا فاروق دراور کا، جہاں ان کے بڑے بھائی اسحاق دراور اپنے خالق حقیقی سے کچھ سال پہلے ہی جا ملے تھے۔ ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی ان کے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے، کیونکہ وہ سب محبتوں سے رہنے والے لوگ تھے۔ زریز دراور کو سب بچپن سے دیکھتے آئے تھے، بچپن سے ہی ماں کی ہر ایک حرکت وہ دھیان سے دیکھتا آیا تھا۔ اس سے پیار کرنا، اسے اپنے ساتھ رکھنا، ہر چیز پر اسے فوقیت دینا۔ ماں نے کھانا نہیں کھایا تو خود بھی بھوکے رہنا، ماں کے لیے دوسرے سے لڑ جانا۔ وہ پاگل تھا اس لڑکی کے پیچھے، جس کے لیے وہ صرف بیسٹ فرینڈ سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کی ان سب حرکتوں سے تنگ آ جاتی تھی زریز دراور، اور اس پر بھی اس کا بس نہیں چلنے دیتا تھا۔ زریز دراور یہ جان ہی نہیں پایا کہ ہر رشتے کو وقت درکار ہے، ہر رشتے میں مخالف کو اسپیس دینا چاہیے، جو وہ ماں کو نہیں دیتا تھا۔ اتنی محبت بھی انسان کو باغی کر دیتی ہے، مزاج کو چٹرا، اور آپ کی اہمیت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اور توقع کے عین مطابق اسکول سے فون آ چکا تھا، وہ اس لڑکے کا سر پھاڑ چکا تھا۔ اس کے اپنے والدین اس کی ان حرکتوں پر پریشان تھے، لیکن بیٹی کی محبت کو جنون بنتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے نکاح کی ڈیٹ رکھ دی۔ وہ یہ سب اچھے سے سمجھتا تھا اور مطمئن تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی زندگی کی واحد خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس نے ہر سالگرہ پر اپنے باپ سے ماہ کامل کو مانگا تھا۔ اس کا باپ اپنے لاڈلے بیٹے کی ہر بار کی گئی فریاد کو مزید جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں، کیونکہ ان کے والدین مرحوم حشمت دراور اور فاخرہ بیگم کی بھی یہی تمنا تھی۔ نکاح کے دن سے پہلے ماہ کامل کو تیز بخار ہو چکا تھا، لیکن فاروق دراور اور نکاح کی رسم کرنا چاہتے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ زندگی ان کا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ ماں نے بخار کی حالت میں قبول ہے کیا تھا، اپنی ماں کے کہنے پر، جو بے حد خوش تھیں اس رشتے پر، سب خوش تھے۔ دادی ان کی نظر اتارتی نہ تھکتی تھیں۔ ان دنوں سب نے زریز کے چہرے پر الگ چمک دیکھی تھی۔ دادی کے حوالے بچوں کو چھوڑ کر وہ سب عمرے کے لیے گئے تھے اور پھر واپس نہ آئے۔ پلین کریش میں وہ سب دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ زریز نے ماں کو سنبھالا تھا، جو بالکل بکھر گئی تھی۔ فاخرہ خاتون اپنے بچوں کے غم میں گل گئی تھیں، لیکن ان کی اولادوں کو ایسے رلتے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ زریز کے 18 کا ہوتے ہی انہوں نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، جو انہیں صرف دکھ ہی دے رہا تھا۔ انہی دنوں انہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک ننھی کلی ملی تھی، جس کے ماں باپ موقع پر جان گنوا بیٹھے تھے، لیکن وہ بچی بچ گئی تھی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگایا۔ وہ اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس ملک کے حالات سے آشنا تھیں وہ۔ شاید رب نے انہیں اس کلی کا آسرا بنایا تھا، وہ کیسے نہ اسے قبول کرتی، اور پھر اس ننھی کلی زریز اور ماہ کامل کو لیتی۔ وہ ترکی کے شہر ازمیر میں جا بسیں، جہاں ان کے شوہر کا کاروبار ہوا کرتا تھا، اور وہ آتی جاتی رہتی تھیں۔ تب زریز کو اچھی تعلیم دلوائی تھی انہوں نے، وہ زیادہ عرصہ ہاسٹل میں رہا تھا۔ وہ سب چھوڑ کر اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ 1 سال جو اس نے پاکستان میں روتے گزارے تھے، اس میں اس کا دھیان ماہ کامل سے بالکل ہٹ چکا تھا، نہیں تو وہ جان جاتا جو اسے مستقبل میں دھچکا دینے والا تھا۔ فاخرہ بیگم کی اتنی جائیداد تھی کہ وہ سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی تھیں، لیکن یہاں رہتے انہوں نے زریز کو وکیل بنایا تھا، اور ماہ کامل بھی اسی کے نقش قدم پر وکالت کی ڈگری حاصل کر رہی تھی۔ وہ ننھی کلی بھی اب 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کا نام انہوں نے ایونزا رکھا تھا، اور جو چیزیں انہیں اس گاڑی سے ملی تھیں
اس میں ان میاں بیوی کے نام موجود تھے۔ اس کے والد کا نام رحمان تھا اور والدہ کا نام معروف۔ انہوں نے اس کی جانچ پڑتال کروائی تھی۔ وہ ایک عام حادثہ تھا، لیکن ان کے رشتہ دار اونزا کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ اس لیے اونزا کے مرحوم باپ کے بھائی سے انہوں نے اونزا کی کسٹڈی لے لی تھی تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ ہو، جس سے انہوں نے ہاتھوں کا چھالا بنا رکھا تھا۔ زوریز نے اسے چھوٹی بہن اور ماں کی تو جان بسی تھی اس میں۔ ان کی ساری توجہ اپنے بچوں پر تھی، جسے انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وقت گزر رہا تھا۔ زوریز اب وکالت کی ڈگری حاصل کر کے پہلا کیس لڑتا جیت گیا تھا، اور پھر جیسے جیت تو اس کا مقدر بن گئی۔